نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے ابھی میں نے شکلوں کے اوپر، اشکال کے اوپر بات کی ہے کہ کون سی منقلب ہے، کون سی ثابت ہے، کون سی خارج ہے اور کون سی داخل ہے۔ اب ان کو قابو کرنے کے لیے ہمیں اس کے خانوں کے بھی کچھ خواص، اس کی تفصیل بتانی پڑے گی۔ خانوں سے مراد کوئی اس کو خانے کہتا ہے، کوئی اس کو گھر کہتا ہے۔ علم رمل کے 16 خانے یعنی کہ 16 گھر ہیں، جن میں 12 خانے جو ہیں وہ حکم لگانے کے اوپر ہوتے ہیں اور اگلے جو 4 ہیں وہ گواہ خانے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک مثالی سی میں باتیں ساری کر رہا ہوں، جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے۔ تفصیل سے مراد اسی طرح ہی ایک ایک کرتے کرتے جیسے تھوڑا تھوڑا بتاتا جاتا ہوں۔ پہلے ان خانوں کے اوپر سوالات بتائے تھے، یعنی ان 16 گھروں کے سوالات کے اوپر ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس گھر کے کون سے سوالات ہیں۔ آج اس کے کچھ خواص بتاتے ہیں کہ ان 16 گھروں کے خواص کیا ہوتے ہیں۔ علم رمل میں ہر بندہ جانتا ہے کہ 16 خانے ہیں، 4 عناصر ہوتے ہیں۔ ہر خانے کا اپنا ایک عنصر ہے۔ دنیا میں 4 عناصر ہیں: آتشی، خاکی، بادی اور آبی۔ سو ان خانوں کے بھی کچھ خواص ہیں۔ آتشی خانے کہہ لو، گھر کہہ لو، آپ کی مرضی ہے۔ بادی پھر وہی بولوں گا، خانے کہہ لو یا گھر کہہ لو، آپ کی مرضی ہے۔ آبی اور خاکی، آتش سے مراد آگ، باد سے مراد ہوا، آب سے مراد پانی اور خاک سے مراد مٹی۔ جس طرح اشکال خارج ہوتی ہیں اس طرح گھر بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ آتشی جو گھر ہے اس کے وہ خارج گھر ہیں، یہ منقلب گھر ہوتے ہیں بادی۔ اور یہ جو اب آبی یعنی کہ پانی کے اوپر بات کریں گے تو داخل ہوتے ہیں یہ گھر، اور خاکی ثابت ہوتے ہیں۔ بہت تفصیل سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ اس کے گھر یا خانے آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ مذکر یعنی میل، اور مونس یعنی کہ یہ فیمیل ہوتے ہیں۔ میل اور فیمیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی مقصد ہے، کوئی بندہ کوئی طرز و مزاح کی باتیں شروع کر دے یا ایسی۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے۔ اب جادو کو دیکھنا ہے تو مذکر اور مونس خانوں سے اور اشکال سے پتہ لگے گا کہ یہ جادو کرنے والا مذکر ہے یا مونس ہے، یا یہ اب اشکال سے پتہ لگے گا کہ یہ گھر کے اندر کا ہے، گھر کے باہر کا ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، کہاں سے ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ دوستوں سے تفصیل سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز اس جو چینل کے اوپر ہم تشخیص کے اوپر باتیں کریں گے۔ تشخیص کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ العزیز آپ دوستوں کو مل جائے گا، لیکن تشخیص کے اوپر خاص کر بات کریں گے۔ آتشی خانہ نمبر 1 آتشی ہے، خانہ نمبر 2 بادی ہے۔ اب تھوڑی توجہ، خانہ نمبر 1 جو ہے 43 سال یعنی کہ اس کے ستارے کا ہے، خانہ نمبر 2 مال کا ہے۔ اب تھوڑی بتاتا جا رہا ہوں نا۔ خانہ نمبر 3 جو بہن بھائیوں کا خانہ ہے، اب اس میں ایک خانہ کئی چیزوں سے منسوب ہوتا ہے، وہ ہمارا آبی ہو گیا۔ اور خانہ نمبر 4 یعنی کہ جو خاکی ہے وہ ہمارا کس چیز کے اوپر ہے؟ ایک منٹ، یہ 4 خانوں کی پہلوں کی تفصیل ہوگی۔ پہلا خانہ ہمارا آتشی ہے، خارج ہے، مذکر ہے۔ دوسرا بادی ہے، منقلب ہے، مذکر ہے۔ اسی طرح یہ تفصیل ہے۔ اب 5ویں کی بات ہے، 5واں خانہ ہمارا آتشی ہے، 6 7 8 9 10 11 اور یہ 12۔ کیمرے میں دیکھ کے مجھے لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ 13 14 15 اور 16۔ یہ لے میرے بھائی،
یہ یہاں سے سمجھنا، سوچنا، غور کرنا آسان ہوگا ابھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ علم رمل میں، علم رمل کے اندر کس خانے کے کس گھر کے کیا خواص ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ بارکیف پہلے جو 4 خانے ہیں ان کو کہتے ہیں امہات۔ رمل کے لحاظ سے ان کے یہ نام آگے نا۔ اب ان کے نام ہے، پہلے 4 خانوں کو کیا کہتے ہیں، 5 سے لے کے 8ویں تک کو کیا کہتے ہیں، اور گو کے حکم لگانے کے اوپر ان کا بات نہیں ہے، لیکن یہ فنی اصلاحات ہیں، علم رمل کی یہ فنی اصلاحات ہیں، ان کے اوپر ہمیں غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ حکم لگانے پہ یا سوالوں کے جواب دینے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہرکیف فنی لحاظ سے جب ہم آپسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں گھر ایسے ہے فیسے ہے، تو اس کے اوپر جو ہم بات کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ تفصیلیں چاہیے ہوتی ہیں۔ جب علم رمل کے اساتذہ اور علم رمل کے پریکٹس کرنے والے لوگوں کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ہمیں غور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ چیزیں میں نے اپنے بہت ہی پیارے دوستوں سے سیکھی ہیں کہ بعض اوقات ہم ان کے اوپر غور نہیں کرتے، نہیں بھئی ناموں کے اوپر کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب فنی اصلاحات اور فن کے لوگوں میں بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ خانہ نمبر 1، 4، 7 اور 10، یہ ایک چیپٹر ہی الگ ہے، میرے پاس پیپر تھوڑا کم ہے اس وقت، یہ چیپٹر الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ 1، 7، 4 اور 10، یہ جو 4 خانے ہیں ہمارے، یہ اوتاد ہیں اور ان کا تعلق زمانہ حال سے ہے، یعنی پریزنٹ جو چل رہا ہے 1، 4، 7 اور 10۔ اب اسی طرح خانہ نمبر 2، خانہ نمبر 5، خانہ نمبر 8 اور خانہ نمبر 11، ان کو ہم کہتے ہیں مائل اوتاد۔ ان کے اوپر میرے خیال میں ابھی دوست توجہ کر رہے ہوں گے اور یہ غور سے یاد کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی کافی دنوں کے بعد ویڈیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں کو کچھ چیزوں کا تجسس پیدا ہو۔ ان کو کہتے ہیں مائل اوتاد، ان کا تعلق فیوچر سے ہے، زمانہ مستقبل یعنی فیوچر آنے والے وقت سے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ خانہ نمبر 3، 6، 9 اور 12، تین، 6، 9 اور 12، ان کا تعلق زمانہ ماضی پاسٹ سے ہے۔ اور اب آگے ہم چلیں، آخری ہمارے پاس جو 4 خانے بچ جاتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ 13، 14، 15، 16، ان کا تعلق زمانہ حال سے ہے، یعنی پریزنٹ سے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پریزنٹ کے کچھ سوال ہوں گے جن کا جواب ہم یہاں سے جا کے لیں گے، اور کچھ سوال ہوں گے جن کا جواب ہم یہاں پر آ کے ان سے لیں گے۔ تو میں نے یہ چیز پہلے بھی بتا دی تھی کہ جو 13، 14، 15، 16، 12 تک تو خانے، اور یہ آگے جو ہوتے ہیں یہ گواہ خانے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ خانوں پہ بہت ساری بات ہوگی، اب ایک شکل بنا دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے۔ خانہ یا گھر نمبر 1، گھر نمبر 2، گھر نمبر 3، گھر نمبر 4، 5، 6، 7، 8،
ان کو ضرب دیں 9 10 11 12 13 14 15 اور 16۔ ان کو الٹ، کیونکہ خانوں کی تفصیل میں آتے ہیں نا، جو خانہ کے اوپر بہت ساری ہم نے بات کر لی ہے، ایسا نہ ہو کہ خانے اور شکلیں اب آپس میں مل جائیں، تو ان کے اوپر بھی ہمیں غور کرنی ہوگی۔ اب دیکھیں نا، یہ جس طرح کا یہ ہم نے ذائچہ بنایا تھا، ہاں صحیح ہے۔ اب ذائچہ بنانا تو یقیناً سب بھائیوں کو آتا ہوگا، کیونکہ کتنی تفصیل کے ساتھ یہ میں نے بتایا تھا۔ اب ہم اگر اس کے خانوں کے اوپر بات کریں تو یہ ہمارا خانہ عاطفی ہے، جس طرح بتا چکا ہوں، خارج ہے، مذکر ہے اور اوتاد کہلائے گا، اور اس کا تعلق زمانہ حال سے ہے۔ اب اس کا اسی طریقے سے کچھ اور ہے، اس کا اسی طریقے سے کچھ اور ہے، اس کا اور ہے۔ اب میرے خیال میں گھروں کی تفصیل کے اوپر تھوڑا سا ہم جب آئے ہیں تو دوستوں کو پتہ چل گیا کہ میں گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ گھر کہتے کس کو ہیں، یہ پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے واضح بتایا آپ دوستوں کو، اور اب بھی انشاءاللہ العزیز واضح پتہ چل گیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ ہمیں سیکھنے کی، سکھانے کی، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، سنت کے اوپر عمل کرنے کی، ایمان کے ساتھ رہنے کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔